بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے ان 6 ججز کی بات کی اور کہا کہ ججز کو آج دھمکیاں مل رہی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو کچھ کہا قاضی فائز عیسیٰ ان کو سن کیوں نہیں رہے۔ اب عمران خان نے چلیں جو بات کی سو بات کی، لیکن ان 6 ججز میں سے ایک جج جسٹس بابر ستار بھی ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار نے آج ایک بار پھر جو حکم جاری کیا ہے، جو سوال پوچھے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے۔ اس دور میں قاضی کے دور میں کم از کم جسٹس بابر ستار بنو۔ قاضی صاحب نے پورے لوگوں کو نظام کے سامنے پھینک دیا ہے اور نظام کو کہا ہے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دو پاکستان کے لوگوں کو، میرے ہوتے ہوئے سطح خیر ہے۔ لیکن دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ پہ جسٹس بابر ستار جیسے اور دوسرے تگڑے ججز ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج جسٹس بابر ستار نے وزارت دفاع سے بھلا کیا جواب طلب کیا؟ ان کا بتائیے آئی ایس پی آر کی، یعنی جو فوج پاکستان کا ترجمان ادارہ ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن، آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، یعنی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر دفاعی تجزیہ کاروں کا تعین اپنا خصوصی اختیار کیوں سمجھتا ہے۔ یعنی پاکستان کے ٹی وی چینلز کو لسٹ جاری عام طور پہ ہوتی ہے، آفیشلی ہو یا ان آفیشلی ہو، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ٹی وی پہ بلا سکتے ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہیں بلا سکتے، پابندیاں بھی لگی۔ تو آج انہوں نے 2 سوال کیے، پھر انہوں نے ایک اور سوال یہ کیا کہ پیمرا نے کس کی سفارش کے اوپر ریٹائرڈ فوجی افسران کو آئی ایس پی آر کی اجازت سے الیکٹرانک میڈیا پر تجزیے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن پروسیس کیا اور جاری کیا۔ پھر انہوں نے اس حوالے سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ٹی وی چینلز کا جو کنٹینٹ ہے وہ ریگولیٹ کرنے کا اختیار کیسے ہے، اور جب آپ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں جو ریٹائرڈ افسران والا، تو پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پیمرا کو ایسا سرکولر جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پوچھا گیا کہ کیا افواج پاکستان نے، یعنی آرمڈ فورسز نے یا آئی ایس پی آر نے ایسی کوئی درخواست کی ہے۔ اب پیمرا کے وکیل نے تو جو کہا سو کہا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا سے اصل جو نوٹنگ فائل ہے وہ طلب کر لی ہے۔ نوٹنگ فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ درخواست کہاں سے آئی، یہ درخواست آگے کیا سے پروسیس ہوئی اور کیسے کیسے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، سب کے ریمارکس کیا ہے۔ لیکن پیمرا کا وکیل بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ پیمرا کا وکیل تو چھوڑیں، پیمرا کا چیئرمین بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ تو پیمرا کے وکیل نے کہا دیکھیں جی ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے عدالت جو ہے ان کو وقت دے۔ اچھا، اس کے بعد جس بابر ستار نے جب یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کانٹینٹ ریگولیٹ کرنے والوں کا آپ کے پاس کیا اختیار ہے، تو پھر کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹی وی چینلز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والوں کی پہلے کلیئرنس کرنے کا کیا اختیار ہے۔ پیمرا کے وکیل نے جب آرڈیننس کے سیکشن 20 کا حوالہ دیا کہ یہ شق ملکی سیکیورٹی، سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کی ٹی وی چینلز کی ذمہ داری سے متعلق ہے، تو جسٹس بابر ستار نے پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تجزیہ کاروں کی پہلے کلیئرنس کا ملکی سیکیورٹی اور سلامتی یا خود مختاری سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک اظہار رائے ہے۔ تو ظاہر ہے پیمرا کے وکیل نے اس کے اوپر کیا کرنا تھا؟ پیمرا کے وکیل نے وہی کرنا تھا کہ جناب مجھے مہلت دی جائے، مجھے مزید وقت دیا جائے۔ اب جب یہ سارا معاملہ عدالت کے روبرو آ گیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کے حوالے سے اب ایک بار پھر کیمپین ہوگی۔ اب قاضی صاحب جیسے لوگ جو غلط کام کرنے کے اوپر، جب ان کی اپنی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو قاضی صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جس بابر ستار جیسے اپ رائٹ ججز، تگڑے ججز تگڑے سوالات کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں، قاضی کے دور میں اگر ہو سکے تو جسٹس بابر ستار بن جاؤ، کم از کم آپ کی کوئی کہے تو صحیح۔ اچھا، اب ایک تو ہو گیا یہ آج وہاں پہ جو عدالت کے اندر ہوا۔ نمبر 2، عمران خان نے ایک تو ملاقات کل کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا 1.5 گھنٹہ، اس ملاقات کی خبر بھی آئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی ہے۔ ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں
ان سے جلد پارٹی کے عہدے واپس لے لیے جائیں، نمبر 1۔ دوسرا، انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے تمام رابطے ختم کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جاتی ہے جانے دے، گورنر راج لگتا ہے لگنے دے، لیکن آپ کشتیاں جلا کر اس آئینی ترمیم کے خلاف جو احتجاجی تحریک ہے آپ اس کو لیڈ کریں۔ اب علی امین گنڈا پور ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر تو ہوگا کہ آپ یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، لیکن عمران خان نے ان کو بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ علی امین تم میرے نمائندے ہو، تگڑے ہو جاؤ، اور اب تم میری جگہ کے اوپر ہو۔ اور ان کا جو میں پہلے مذاکرات کا کہا تھا، اب کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے جو اڈیالہ جیل میں اس آرڈر کے علاوہ صحافیوں سے گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا دیکھیے، سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک نئی ٹرم استعمال کی، وہ کیا تھی؟ کہا کہ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان گینگ آف 3 کا آج جو انہوں نے ایک نیا ٹرم لے کے آئے ہیں، وہ ظاہر ہے ایک تو اوپننگ 2 بلے باز ہیں ان کے مطابق، اور 2 پیچھے ان کو اشارے کرنے والے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ گینگ آف 3 کی توسیع کی وجہ سے سارا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جو سامنے اوپننگ 2 بلے باز ہیں، پہلے ان کی توسیع ہوگی، پھر جو پیچھے ہیں ان کی توسیع ہوگی، تو اس لیے عمران خان گینگ آف 3 کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز آ کر سنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں۔ ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور کہا کہ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے۔ 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا، ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے آگ لگائی، جواب دیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کہاں گئی ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے، ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ گرمیوں کا جلسہ بھی کیا کبھی 6 بجے ختم ہوتا ہے؟ ساری قوم کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور ان کا کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس بھی الیکشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس کرتا ہے۔ 3rd امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان کی ٹیم کا کپتان ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ فراڈ سامنے نہ آ جائے، اور پھر کہا کہ پی ٹی آئی کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ ان کو سنتا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں سن رہا کیونکہ قاضی ان کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا ہے؟ راول پنڈی کے جلسے میں اجازت نہ دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ پھر انہوں نے اگلے والے چیف جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کیا جائے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ان کا ہم جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر یحییٰ خان پارٹ 2 کی حکومت ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے، طاقت کا استعمال کر کے انہیں علیحدگی کی جانب دھکیل دیا گیا۔ یحییٰ خان نے اپنی طاقت کے لیے جیتی ہوئی جماعت کو اقتدار نہیں دیا۔ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کا بینیفیشری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ انصاف نہیں ہونے دے رہا، اسی لیے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا گیا تھا۔ میرے خیال سے تو اب قاضی صاحب کو جو ہے وہ خود ہی معافی مانگ لینی چاہیے، اور بلکہ ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج وہ فرما رہے تھے آج گناہوں کا اعتراف کریں گے تو آخرت کی سزا سے بچیں گے۔ پتہ نہیں یہ کون سے جو گناہ ہیں ان کا اعتراف کرنا ہے۔ ہاں، ایک خبر اور ہے، کل سے خبریں آ رہی تھی کہ نواز شریف کے باہر جانے کے حوالے سے، تو کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ غیر ملکی ایئر لائن میں ان کا ٹکٹ جو ہے وہ بک ہو گیا ہے، اور 3 سے 5 اکتوبر کا فی الحال پروگرام ان کا فائنل کیا گیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پھر ترمیم ہو رہی ہے۔ اطلاعات ہے جی، اگر ترمیم والا معاملہ ہوا تو پھر کیا ہے کہ ان کا بیرون ملک جو لندن روانگی ہے، اور شاید وہ پیرس یا فرانس جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، وہ فی الحال مؤخر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔